آنے دیں۔ جب یہ بیماری آ جاتی ہے، غرور اور گھمنڈ اگر انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے وہ رات دن نماز پڑھتا رہے، عبادت میں لگا رہے، نیک عمل کرتا رہے، یہ بیماری کسی کے اندر آ گئی تو سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت دونوں اس کی تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے اندر یہ دو چیزیں نہ آنے دے، ایک غرور، تکبر، گھمنڈ، اور دوسرا لالچ۔ کبھی بھی اپنے اندر لالچ کی بیماری بھی نہ آنے دیں۔ اگر آپ کے اندر لالچ کی بیماری آ جائے گی پھر بھی آپ دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی میں خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ کے خالی دامن پر ہو جائیں گے، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ بس اللہ کے دیے ہوئی چیز پر، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ ایک عبادت گزار تھا، ایک انسان تھا جو کہ عبادت کرتا تھا، رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتا، رات دن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں رہتا۔ دنیا کو اس نے بھلا دیا، گاؤں سے دور، کافی دور ایک چٹان پر رہتا تھا، وہاں ایک گفا میں رہتا تھا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چشمہ ایک نمودار کیا تھا، ایک چشمہ تھا وہاں پر، اسی سے وہ پانی پیتا تھا۔ کھاتا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک درخت کو پیدا کر دیا تھا، اس سے ایک پھل روز توڑتا کھاتا، اتنا کھاتا جس سے اس کی بھوک مٹ جاتی۔ ایک ٹائم کھاتا، ایک ٹائم بھوکا رہتا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، کیونکہ عبادت تب بہتر طریقے سے ہو پاتی ہے جب انسان تھوڑا کھائے، تھوڑا کھائے، بس بھوک مٹ جائے، ایسا نہیں کہ بھر پیٹ کھا لے، پیٹ بالکل اوپر تک بھر جائے، پھر عبادت کرنے میں بھی انسان کو کوتاہی لگتی ہے اور مکمل طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا۔ تو وہ انسان کیا کرتا تھا؟ ایک دن کھاتا تھا، ایک ٹائم کھاتا تھا اور ایک ٹائم بھوکا رہتا تھا۔ تو اسی طریقے سے اس کا یہ معمول تھا، ہر دن یہی کرتا، چشمے سے پانی پی لیتا، پھل کھا لیتا، بھوک مٹ جاتی، اللہ کی عبادت میں لگ جاتا، اللہ کے ذکر میں لگ جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے ایسا لگنے لگا کہ میں جو ہوں بالکل دنیا سے الگ ہو چکا ہوں، میں اب دنیا سے الگ ہو چکا ہوں، دنیا کے لوگوں سے الگ ہو چکا ہوں، میرا مرتبہ، میری پاور، میں بہت زیادہ شکتیشالی ہو چکا ہوں۔ لوگوں کے درمیان اگر میں چلا جاؤں تو لوگ میرے سامنے حقیر نظر آئیں گے، میں ان کے سامنے عبادت گزار ہوں گا، الگ ہی نظر آؤں گا۔ ایسے بہت لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں تو بالکل الگ ہو چکا ہوں، میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، لنگر کھلا رہا ہوں، ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، 5 وقتہ نمازی بھی ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اور کرتا کیا اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو کہیں واقعی یہ بہت عبادت گزار ہے، یہ بہت دینے والا ہے، یہ بہت زیادہ خیرات کرتا ہے، یہ بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے۔ اگر یہ کسی کا منصوبہ ہے، یہ کسی کی سوچ ہے تو یاد رکھو، پھر آخرت کو یاد کر لو، کیونکہ تمہاری دنیا بھی تباہ ہونے والی ہے اور تمہاری آخرت بھی تباہ ہونے والی ہے۔ اگر تم اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتے ہو تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت میں بھی تمہارا بھلا ہوگا، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی کی مدد کر رہے ہو، اور عبادت بھی اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، دکھاوا نہ کرو، کیونکہ اگر دکھاوا کرو گے تو دنیا میں ہی لوگ تمہیں پہچان لیں گے، جان جائیں گے، ہاں واقعی یہ بہت دین داتا ہے، لیکن جو تمہیں اس کا ثواب مل رہا ہے وہ ثواب تمہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم دکھاوا کر رہے ہو۔ تم جو دکھاوا کر رہے ہو وہ دنیا میں ہی تمہیں مل جا رہا ہے، تم دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہو، تو دکھاوے سے بچیں اور اللہ کو راضی کریں۔ اس شخص کے اندر کیا آ گیا کہ میں بہت زیادہ عبادت گزار ہوں، عبادت کرتا ہوں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو گیا ہوگا، میں اس مخلوق سے بالکل الگ ہو چکا ہوں، دنیا کے لوگوں سے بالکل الگ ہوں، ان کی حیثیت میرے سامنے کیا ہے۔ ایسا ہی وہ سوچتا تھا، عبادت کرتا تھا، سوچتا تھا، گاؤں کے لوگوں کو بالکل حقیر سمجھتا تھا کہ یہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کی عبادت سے کتنے غافل ہیں، اللہ کی عبادت سے کتنے دور ہیں۔ لیکن ہم کسی کے دل کو نہیں سمجھ سکتے نا کہ اس کے دل میں کیا چلتا ہے۔ ایک انسان عبادت گزار ہوتا ہے
اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا انسان، لوگ اسے دیکھتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی ایسا نیک عمل بھی نہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا اس کی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس ادا کے صدقے سے اسے جنت عطا فرما دے۔ اپنی عبادت پر کبھی بھی آپ کو غرور نہیں ہونا چاہیے، اپنی نیکیوں پر کبھی بھی آپ کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنی دولت پر کبھی بھی آپ کو روب نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنا بڑا پیسے والا ہوں، میں اتنی دولت رکھتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا مالک ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا نا تو آج اگر آپ غرور اور تکبر میں مبتلا ہیں، لوگوں کو اپنی دولت کا آپ روب دکھاتے ہیں، تو جو اللہ تمہیں دے سکتا ہے وہ اللہ تم سے چھین بھی سکتا ہے، وہ تم سے چھیننے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تائب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے، ایک توبہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شخص، اس نے ایک دن سویا، خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ مر چکا ہے، اس کی روح قبض ہو چکی ہے، ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا، یہ دیکھ رہا ہے۔ روح کو جب قبض کیا گیا، لے جایا گیا، وہاں میزان تھا، ترازو تھا، اس پر نام اعمال تولے جا رہے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو اسے بڑا فخر تھا کہ میں نے عبادت کری ہے، راتوں رات عبادت میں گزاری ہے، میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرا، کوئی رات ایسی نہیں گزری جس دن میں نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، اللہ کو راضی نہ کیا ہو۔ جب اس کی باری آئی تو حکم ہوا کہ اسے جنت میں لے جاؤ، اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو اس نے کہا، اے پروردگار عالم، میں نے کتنے سال تیری عبادت کی، دن رات میرے عبادت میں گزرے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میری عبادت بہت زیادہ ہے اور میں اپنی عبادت کی وجہ سے ہی جنت میں جا رہا ہوں۔ حکم ہوا کہ تو اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری عبادت کی وجہ سے تجھے جنت میں بھیجا جائے تو تیری عبادت بہت کم ہے۔ کہا، اے پروردگار عالم، میری عبادت کیسے کم ہے، میں نے راتوں دن عبادت میں گزارے ہیں۔ حکم ہوا، جو تجھے نعمتیں دی گئی ہیں، جو تجھے نعمتیں ملی ہیں، تیری عبادت تو اتنی کم ہے کہ ایک نعمت کے برابر بھی نہیں بیٹھتی۔ کہا، ایسا کیسے؟ کہا، تجھے جو آنکھیں عطا کی گئی ہیں، یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں، تجھے جو ہاتھ عطا کیے گئے ہیں، یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، تجھے جو سانس لینے کا مادہ پیدا کیا گیا ہے، تجھے جو سانس ملی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تجھے پیر ملے ہیں، اور تجھے جو چیزیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، کتنی نعمتیں ہیں تیرے لیے۔ تو نے کیا کیا؟ تجھے اللہ کی طرف سے پانی کا چشمہ ملا، تو نے پانی پیا۔ تو نے کیا کیا؟ تجھے اللہ کی طرف سے ایک درخت ملا، اس کا پھل تو نے کھایا، اور عبادت میں لگا رہا۔ عبادت کی مانتے ہیں، لیکن تو اپنی عبادت کی وجہ سے نہیں جا رہا، بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جا رہا۔ اس نے کہا، میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا کہ اس کے اعمال تولے جائیں۔ اس کے اعمال ترازو پر رکھے گئے۔ جب اس کے اعمال ترازو پر رکھے گئے تو اس کے اعمال والا پلہ بھاری تھا۔ پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت، جو کہ آنکھ کی نعمت، رکھی گئی۔ جب آنکھ والی نعمت رکھی گئی تو جو اس کے اعمال والا پلہ تھا وہ ہلکا ہو گیا، اور آنکھ والی جو نعمت تھی وہ بھاری ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے دیکھا، یہ کپ کپانے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میری اتنے سالوں کی عبادت اور اس ایک نعمت کے سامنے پھیکی پڑ گئی، یعنی اللہ کی یہ دی ہوئی اتنی بڑی نعمت ہے کہ میری ساری عبادت اس کے سامنے کم۔ پھر اور بھی نعمتیں رکھی گئیں، ہاتھ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، جو نعمت ملی وہ رکھے گئے، تو اس کا پلہ بالکل اوپر چلا گیا، بالکل ہلکا ہو گیا، اور جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، ان کا پلہ بھاری ہو گیا۔ حکم ہوا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ حکم ہوا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اس نے کہا، اے پروردگار عالم، معافی چاہتے ہیں، مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے یہ غلط بول دیا کہ میں عبادت کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ جہنم میں جب اسے لے جایا گیا، وہ دہکتی ہوئی آگ، وہ وہاں کا جو ماحول اس نے دیکھا، وہاں پر جو اسے عذاب ہونا شروع ہوا، اور اگر بھوک لگتی، پیاس لگتی تو گرم پانی ملتا، کھولتا ہوا پانی ملتا۔ اب جب تیزی سے پیاس لگی تو یہ پانی پانی چلانے لگا۔ ابھی خواب دیکھ رہا ہے، پانی پانی چلا رہا ہے کہ مجھے پانی دے دو، پانی دے دو۔ اس کی طرف ایک ٹھنڈا پیالہ پانی کا پیش کیا گیا۔ اس نے پانی کا پیالہ دیکھا تو کہا، یہ پانی کا پیالہ مجھے دے دو۔ یہ جو تو نے ساری جو عبادت کی ہے، جتنی عبادت کی ہے، جتنا تو نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اس کے بدلے میں بس اتنا ہی تجھے پانی کا پیالہ مل رہا ہے، یہ پانی پی لے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب اس نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد اسے راحت ہوئی، سکون ہوا، تو آواز آئی، تیرے جتنے نیک اعمال تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں تو نے پانی پی لیا، ٹھنڈا پانی پی لیا۔
اب تو بتا کہ تو جنت میں کیسے جائے گا، اب تو بتا کہ تو جنت میں کیسے جائے گا۔ تب اس کی آنکھیں کھلی، اس نے کہا اے پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے، یہ تیرے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے، یقیناً تو چاہے تو جنت میں چلا جاؤں گا، تیرے فضل کے بنا یہ ممکن نہیں ہے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، تو جو چاہے ہو سکتا ہے، تو جو چاہے کرے، تیرے فضل کے بنا کچھ ممکن نہیں ہے۔ پھر حکم ہوا کہ اسے جنت میں لے جاؤ، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا۔ تو اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی، تو اسے پتا چلا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بنا کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غرور، تکبر، دکھاوا ہو گیا